أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں تلاوت سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 41 تک الحمدللہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں شروع ہوئی تھی تو اس میں تم لوگوں نے دیکھا کہ ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، ان کی نعمتوں کا، تو یہاں پہ خاص ان سے مخاطب ہو کے عام سبھی مسلمانوں سے جو ہے وہ اس میں سے ہم لوگوں کو یہ کرنے کا حکم ہے کہ جو نصیحتیں مل رہی ہیں وہ نصیحت حاصل کرنی ہے، اور جس چیز سے رکنے کہا گیا ہے اسے رکنا ہے، جس چیز کا کرنے کا حکم ہے وہ کرنے کا حکم ہے. کیا میری آواز سلو جا رہی ہے آپ لوگ کی طرف؟ تو دیکھیں کچھ مائک وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی طرف اسپیکر فل ہے یا آواز ہے؟ برابر آ رہی. میم صحیح آ رہی. اوکے چلے، بارک اللہ فیکم. تو جیسا کہ آج تلاوت ہوئی، اس گرو یاد کرو وہ وقت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہوئی تھی. وہ انعمت علیکم واوفو، تو اپنے تم عہد کو پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. یہ آپ کے سوالات بھی آئے تھے. اللہ کا عہد پورا کرنا کیا ہے؟ کہ جو وہ نیکی کے کام کریں گے اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ثواب عطا کریں گے اور اس کے بدلے ان کو جنت عطا کریں گے. صحیح. پھر یا فرحبون، اللہ سے ہی ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ صرف اللہ سے ڈرو. وَإِيَّايَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک، یہ آیا حکم. تو ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے بدلے کئی گناہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم
اگر ان کو ناراض کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں کام کریں گے تو وہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے بھی بچنے کا حکم ملا کہ صرف اور صرف جب 10 چیزوں کا ڈر رکھیں گے تو کہیں سے پھر سکون نہیں رہے گا، اور صرف اللہ سے ڈر ہوگا تو ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ جو تمہارے طرف وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، جو تمہارے پر میں نے نازل کیا، مصدقا لما معاکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے تمہاری بھی کتابوں کی۔ تو قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، خاص کر بنی اسرائیل کو، اور عام طور پر سبھی مسلمان کو، اور ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ ہی مین ہدایت کا سورس ہے۔ اگر کوئی ایمان کسی کو قرآن پہ بھی پہ تھوڑا بہت بھی شک ہے اگر اس کو، تو پھر وہ اس کا جو ہے وہ دین بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ وہ کس کو فالو کر رہا ہوگا، کہاں سے اپنے لیے جو ہے وہ چیزیں اس کو صحیح پھر لگتی ہوں گی، پورا گڑبڑ ہو جائے گا اگر اس کو قرآن۔ تو نعوذ باللہ ہم لوگوں نے بھی اسی لیول پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو شک یا شبہ یا کوئی ایسی باتیں تو دور، اس کو اس لیول پر بھی نہیں رکھا تھا کہ اس میں ہے کیا، لاؤ پڑھے تو لاؤ دیکھے تو۔ نعوذ باللہ یہ تو اس سے بھی نیچے والا لیول ہے۔ تو ہاں، شک ہونا، جب کسی چیز میں شک ہوتا ہے تو ہی ہم اسے چھوڑتے ہیں نا، تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ اس چیز کی طرف شیطان نے ہمارا دھیان جانے سے کئی چیزوں میں ہمیں بھٹکا کے رکھا ہوتا ہے، یا ہمارے بڑوں کو دھیرے 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 کر کے وہ دور، کیونکہ جب کوئی چیز ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سڈنلی نہیں چھوڑتے ہیں۔ پہلے اس نے وہاں سے کام کرنا شروع کیا، تب جا کے وہ ہم لوگوں کا دھیان ہی اس طرف نہیں جا رہا تھا۔ تو الحمدللہ اب پھر ہم سب پلٹے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے لیے، ہر ایک کے لیے یہ چیز کمپلسری بنا کے رکھ رہے ہیں کہ جب وہ شروع کرے گا تب وہ خود نہیں، آپ کو جو تھوڑی بہت بھی ایک دو آیتیں پتہ چل رہی ہیں، روز کوئی نہ کوئی بات اپنے گھر میں ڈسکس کریں، سب کو بتائیں کہ آج یہ آیت میں، یا اتنا صحیح بتائیں کہ آیت آپ کو نہیں بتانے آ رہی ہے تو یہی بتائیں کہ میں نے آج پڑھا کہ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ یہ چیز کریں گے یا یہ چیز نہیں کریں گے۔ تو کوئی ایسی باتیں بھی جو آپ کو ملتی ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب ایمان والے ہوں۔ تو یہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ قرآن پر ایمان لانے کا گیا، اور ہم سبھی کے لیے بہت زیادہ اس میں فائدہ تھا، اس کو اپنے پاس اچھے سے لکھیں۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی پہلے کافر بن سکتے ہیں، کس لحاظ سے؟ یہ تو ان کو کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، تو اس میں دو پارٹ بھی دیکھے تھے ہم لوگوں نے کہ سلو نہیں ہونا ایمان لانے پر، یا اس کے لیے بھی تھا، اور خاص طور پر ان کو اس لیے تھا کیونکہ وہ لیڈر تھے۔ تو کوئی جب لیڈر ہی پیچھے رہ جائے تو اس کو اوبے کرنے، اس کے انڈر میں جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ بھئی جب ہمارے استاد نے ہی نہیں کرا، اور ہمارے بڑے نے ہی نہیں کرا، ہمارے آفیسر ہی ایسا نہیں کر رہے ہیں تو نیچے والے کیا کریں گے نا، صحیح؟ تو وہ پھر اس طرح سے بولا سکون بولا کافر بھی، اور تم پہلے انکاری نہ بن جاؤ۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے میں قرآن کے جب ہم لوگ سیکھا کرتے تھے، کتنے پہلے کی، پہلے اگر بہت پہلے چلے جائیں تو جب اہل قرون میں سے تھے، اور انہی میں سے ہم سب جنریشن چلے آ رہے ہیں، تو کس نے چھوڑے تھے، اور کب یہ شیطان جو ہے حملے کرنا جاری ہوا، اور اس میں سے کون پیچھے رہ گیا، اور وہ پھر اولا کا آج ہم دیکھیں اپنے لیے کہ ہم اگر نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی نہیں سیکھیں گے، تو ہماری وجہ ہم نہ بنیں کہ ہماری بچے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی انکاری بن جائیں، ٹھیک۔ تو کوئی بھی بھلا کام کرنے کے لیے اس پارٹ کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پہلے کافرین بھی اس کا پہلا انکاری نہیں بننا ہے کہ پہلا انکار کرنے والے ہم ہو جائیں، اور پھر ہم جو ہے آگے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ کے بجائے عذاب جاریہ میں بولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اس کو بھی میں نے بہت اچھی طرح سمجھا تھا۔ یہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آپ دیکھیں اس میں سے جو اپنے لیے نصیحتیں جو ہم یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بہت اچھے سے اپنے پاس بھی جو آپ کی ورڈ بائی ورڈ والی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بھی نصیحتیں اگر لکھتی جائیں، چھوٹی سی باریک چیز، پینسل، شارپ پینسل، جو وہ والی پینسل آتی تھی نا جس میں نوک ڈالنی رہتی الگ سے، پین پینسل بھی کہتے تھے اسے، اور کیا کیا نام ہوتا، اس کی نوک بہت شارپ رہتی ہے اور وہ باریک سے لکھ سکتی ہے الحمدللہ۔ تو اگر وہ نہیں تو کوئی اسٹکی پیپر، یا پھر آپ کے نوٹس میں ہی سے کہیں پہ بڑھا سکتی ہوں کہ وہ یہ ایک دم سے فاسٹ ویژن، یا آپ کہیں کہ آپ کے عمل کے پارٹس۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سیکھ تھی کہ ہم اللہ کے احکامات
کو نیچے کر کے دنیاوی کسی بھی فائدے کے لیے دنیا کسی اللہ کے حکم کو نیچا کر دیں، ٹھیک؟ تو یہ پھر اسی کے اندر آئے گا کہ ہم اللہ کی آیات کو تھوڑی سی فائدے کے لیے بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سے فائدوں کے لیے بیچنا کیا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بزنس میں ہمیں تھوڑا پروفٹ ملنے والا ہو، اگر ہم کسی کو جھوٹ کہہ دیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو میرا کچھ ٹیکس معاف ہو جائے، میرا کچھ اور بھی کوئی فائدہ پروفٹ آ جائے، اور بھی کچھ ایسا ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ خراب مال ہے، ہم اچھا کہہ کے بیچ دیں، یعنی جھوٹ بول دیں یا کچھ چھپا لیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے منع کیا۔ اب اس کے بدلے ہم کچھ لے کے آ جائیں کہ ہمیں تھوڑا فائدہ ہو جائے گا یہ کرنے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے رہنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ثمنًا قلیل کے اندر کیا تھا؟ پوری کی پوری دنیا بھی اگر اللہ کے احکامات کے لیے دے کے اور وہ لے لیے جائیں پوری دنیا، تو وہ بھی تھوڑی قیمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا یہ بھی تھوڑی قیمت ہے، ٹھیک؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اللہ سے ہی تقوی رکھنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف ہونا ہے، تقوی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ آج کی آیت ہے، اوکے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم، اچھا میں شیئر نہیں کیا ہوا ہے کیا؟ ہاں کیا ہوا ہے۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ ملایا نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تعلمون میں واو کو یہاں پہ جب کی میننگ آ رہی ہے اسے، کہ حالانکہ تم جانتے ہو، جب کہ تم جانتے اور تم جانتے بھی ہو، یہ سارا کے سارا صحیح ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ان کو ایک اور چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑائی ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے آپ کے خلاف جو تھے وہ سب سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں، غلط باتیں پھیلا رہے تھے، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ بدظن برے خیال ڈالا کرتے تھے۔ تو جب کوئی شخص ان کے پاس جا کر، کیونکہ وہ جو تھے وہ اہل کتاب تھے نا، دیندار لوگ تھے، تو ان کے علماء ہویا کرتے تھے، جب کوئی شخص ان کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھتا تو وہ ایسے سوال کرتے تھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ صحیح ہیں، یہ درست ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ چیز صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے علماء بڑے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو وہ پوچھتے تھے کیا ان کو سننا چاہیے؟ تو وہ ایسا کرتے کہ پھر یہ لوگ کیا کرتے کہ ان کے بارے میں غیر متعلق باتیں، جو ان سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی باتیں پھر جو ہے وہ لوگوں کے اندر چھیڑ کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان اور مشتبہ کر دیا کرتے تھے، شک میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ہر سوالی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، آپ کے مشنز جو تھے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیا کرتے تھے، کوئی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا کرتے تھے، کوئی ایسا چھوٹا کوئی پارٹ چھوڑ دیا کرتے تھے جس سے لوگ جو ہے وہ شک و شبہات میں پڑ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اور دین نہ سیکھیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ والا پارٹ جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی عام طور پر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب کسی ایک سے پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کسی اور سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ کیا یہ جو انہوں نے ایسا پارٹ بتایا ہے تو کیا یہ صحیح ہے کیا؟ تو آپ کسی ہر ایک کے پاس جا کے اور کسی کے بارے میں بھی ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ یہ ان کے بارے میں ان سے کوئی لڑائی چل رہی ہے یا ان کو پسند نہیں آتی ہے یا کوئی ایسی بات انہوں نے ان کے درس میں سن لی ہے، یعنی کوئی پرسنلی بات بھی ہو سکتی ہے۔
سوائے یہ کہ ہم الحمدللہ ہمارے سامنے کتابیں کھلی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے سامنے، ہم جو وہ پڑھا رہے ہیں ان کو دلیلوں سے یا ان کو حدیثوں سے میچ کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں، یا کسی ایک شخص جو خود بڑا عالم ہو، ان کے بارے میں اچھے سے جانتا ہو، اس کے بارے میں آپ شروعات کرنے سے پہلے جو ہے وہ پوچھ سکتی ہیں۔ لیکن ہر ایک کا اچھا خاصا آپ نے پڑھ لیا، کوئی شک و شبہات بھی نہیں تھا، کوئی آپ کو معلوم چل رہا ہے کہ ہاں ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ہی چلی آ رہی ہیں، پھر بھی آپ جا کے پوچھیں تو سامنے والا کوئی نہ کوئی ایسی بات دل میں ڈال ہی دیتا ہے کہ وہ جس طرح کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ لوگ یہ چیز کو نہیں کرتے، وہ ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں اور پھر اس طرح پھر ہم آگے چل کے اور پھر رک جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کی سنی سنائی بات پر چل پڑنا نہیں چل پڑنا چاہیے، اور اپنی عقل بھی ہمیں، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی نا، تو یہاں پر جو لکھا ہوا پیغمبر اسلام کو ماننے سے، پیغمبر اسلام کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑھائی جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی۔ یہ ایک پوائنٹ ہم لوگوں کو اس میں، تبھی تو یہ ولا تلبسوا الحق، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کی مخالفت کرنی شروع کر دی، غلط غلط باتیں پھیلا کر وہ لوگوں کو آپ سے بدزن، برزن نہیں، دال بنائیے گا یہاں پہ، بدزن کرنے لگے۔ بدزن یعنی بدگمان، بدگمان کرنا، جو بات جس کسی کے اندر نہ ہو، برا گمان ڈال دینا۔ گمان مانے سوچ ہوتا ہے، زن مانے بھی سوچ ہوتا ہے، بد مانے برا، تو بری سوچ ڈال دیتے تھے۔ جب کوئی شخص ان کے یہاں جا کر آپ کے بارے میں پوچھتا تو وہ ایسا کرتے کہ غیر متعلق باتیں چھیڑ کر لوگوں کو آپ کی طرف سے مشتبہ کر دیتے، مشتبہ شک وغیرہ میں ڈال دیتے، کوئی ایسی باتیں کرتے جو نارملی، مان لیجیے ان کی کوئی پرسنل لائف کی باتیں بتاتے کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جبکہ دین کی باتوں کو چھپا لے جایا کرتے تھے، یا بس الحمدللہ کلیئر ہے جتنا بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ پھر ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو لبس، 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 تلبسو میں لفظ جو ہے لام با سین، یہ اس سے مراد ہے، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اوڑھنا اور دوسرا خلط ملت کرنا، ملا دینا، مکس کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، ملانا اور اوڑھنا، جیسا کہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو کسی چیز کو جب کسی چیز پہ اڑا دیا جاتا ہے تو وہ نیچے والی چیز کو پوری طرح چھپا جاتی ہے، اس نیچے والی چیز جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ کبھی کبھی کوئی جو صحیح بات کوئی دوسری بات ملا کر کے اگر کہی جائے تو وہ بھی اسی چیز کے اندر آئے گا، ملانا، صحیح بات کو غلط بات کے اندر ملا دینا، یا ڈھاک دینا، اس کو صحیح بات نیچے ہو جائے، غلط بات اس کے اوپر آ جائے، تو یہ اسی کے اندر ملانا، اوڑھنا وغیرہ کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ کام کرنے والے اصل میں شیطان کے پیروکار ہی ہویا کرتے تھے، کہ جو دین کے نام پر ایسی باتیں بتاتے کہ جس میں بات کچھ سے کچھ بن جایا کرتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کو، اس کی جو خالص شکل ہے، جیسا پیور اسلام ہے، اس میں اس طرح سے اس کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور اپنے فلسفے، ادھر ادھر کی باتیں ایسے مکس کر کے دیتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ پھر دین کیا اصل میں کہہ رہا ہے۔ صحیح؟ تو حدیث کی باتیں صحیح جو ہے وہ کلیئر جیسی ہونی چاہیے، اسی ہی طرح ہمیں بات پتہ چلنی چاہیے۔ حق کو باطل سے ملانے سے مراد یعنی کہ دونوں کو آپس میں نہ ملاؤ، یہاں تک کہ حق باطل کے ساتھ مل ملا ہوا ہو جائے، ملنا ہو جائے، نہیں، ملا ہوا ہو جائے، ٹھیک۔ دین کے نام کو خلط ملت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کرنا، یہ ساری باتیں تھیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، کہ صحیح بات کو ملاوٹ نہ کی جائے، یہ سارے کام تھے۔ یہ کام کرنے والے دراصل شیطان کے پیروکار میں سے ہیں۔ پیروکار کسے کہتے ہیں؟ جو اس کی پیروی کرے، پیچھے چلنے والے، ایسے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
صفات چھپائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپائی، حالانکہ وہ ان کی کتاب میں واضح تھیں، اس طرح ان لوگوں کو دھوکا دیا۔ ٹھیک ہے، تو حق کو چھپا جاتے، وہ لوگ حق کو چھپا جایا کرتے تھے کیونکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح آیات موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکا دیا اور اصل بات نہیں بتائی، کچھ حق ظاہر کیا اور کچھ چھپا دیا۔ اور کیا کہتے تھے کہ ہاں پیغمبر تو ہیں لیکن صرف عربوں کے ہیں، سب کے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ان کے جملے ہوا کرتے تھے، تو اس پر بھی یہاں وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو حق کو چھپا جائے، گواہی کو چھپا جائے تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ کیا قرآن کی سورہ بقرہ کی 283 میں آتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو کوئی یکتمہا کا تمام لوگ پڑھ چکے سے، تو کوئی اس کو چھپائے فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ آثم، آثم مانے ہوتا ہے گناہگار، اسم سے بنا ہوا ہے اسم، آثم قلبہ، تو وہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہی بات ہے کہ وہ کوئی اگر حق کو چھپائے اور سچ بات کو غلط بات ان سب میں ملا جلا کے پیش کرے تو اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سالم دل جو ہے وہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادتیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ اہل کتاب بنی اسرائیل ہی کو خطاب یہاں پر بھی چلا آ رہا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ حق کو مت چھپاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ باتیں بتاؤ جو تمہیں اپنی ہی کتاب سے معلوم ہوئی ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ تو بھیڑ میں بھی ہم نے جیسا ذکر کیا تھا کہ اپنی اولاد کہیں آپ دیکھیں اسکول جاتے ہیں پورے بچے سبھی سیم یونیفارم میں سب پیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پیچھے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹھی ہے میری بیٹی، یہ بیٹھا ہے میرا بیٹا، صحیح، کیونکہ ہم اسے اتنا زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ وہ پہچانتے تھے، تو پہچان تو گئے تھے لیکن اپنی ضد پہ نہیں مانے۔ تو جب ایک دفعہ ایسا ہوا تھا نا کہ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپا لیا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تورات منگوائی تو ایسا کرا ان لوگوں نے، تو یہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے تھے۔ آپ کے پاس لکھا ہے ان لوگوں نے اپنی کتاب تورات و انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پایا، اور ان کے انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی، لیکن یہ لیکن یہ حق ان لوگوں نے چھپا لیا۔ کہا کہ وہ پیغمبر تو ہیں مگر سب کے نہیں، صرف عربوں کے ہیں۔ یہود کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ کچھ حق کو ظاہر کیا اور کچھ کو چھپا لیا۔ حدیث وہ دیکھیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ 10 لوگ بھی اگر ایمان لے آتے تو آج جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ مان گئے ہوتے، 10 عالم اگر ایمان لے آتے۔ تو یہ لوگ حق کو نہیں بتاتے تھے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو صحیح بات پتہ چل گئی تو پھر وہ یہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کے نام پر ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر رکھی تھیں، ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، اور ایسے فتنے جو تھے وہ چالو رکھے تھے، الگ الگ فتوے نکال رکھے تھے، جس سے حق جو ہے وہ پیچھے چلا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل حق کو جو ہے وہ سامنے لایا، اجاگر کیا، جس سے یہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہم جو ہے وہ ہمیں لوگ نہیں مانیں گے، ان کو ماننا شروع کر دیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ نہ کرے، دیکھیں یہ ان کے بارے میں جو اتنی ڈیٹیلنگ چل رہی ہے، ابھی بہت لمبا چلے گی، ابھی کتنی ساری باتیں بتائی گئی نا کہ بنی اسرائیل کا چلے گا، اصل میں ہم سے پیچھے تھے اور ان کو کیا مسئلہ آیا، کیوں یہ جو ہے وہ آپ بھی دیکھیں، ہمیں بھی اللہ کے سارے حکم ماننے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ اچھا ہمارے دادا دادی اور یہ نانا ہماری ممی اتنا سب پڑھنے والی تھی اور اب ہم لوگوں سے کہہ دیں کہ نہیں، ان کو کچھ غلط معلوم تھا۔
یہی مسئلہ آج کے جو یہ 4 مسلک ہیں ان کو بھی آیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو دیندار یہ سارے بڑے-بڑے دین والے ہی لوگ تھے۔ اور انہی نے جو ہے بہت محنتیں کر کے فقہ کی باتیں بتائیں، دین کو ایک جگہ جمع کیا، تو کچھ کے جو شاگرد تھے، جبکہ سبھی کا کہنا ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو میری بات کو جو ہے وہ دیوار پہ مار دینا۔ تو یعنی کہ میری بات نہیں ماننا اگر صحیح حدیث کسی تک، کیونکہ اس وقت کا زمانہ، اس وقت اتنا زیادہ جو ہے وہ دین کی ہر طرح سے پہنچنے والا پارٹ نہیں تھا۔ آج تو الحمدللہ آپ جمع کریں تو پوری کی پوری لائبریری ایک ہی کلک میں آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ تو صحیح حدیثوں سے اور یہ ساری چیزوں سے جتنی چیزیں ثابت ہیں، پھر وہ اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اگر کسی نے کچھ ایسی بات بتا دی ہے کہ ایسا یہی پرابلم جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں آئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے شیخ تو ایسے بتا گئے تھے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ وہ یہ ماننے تیار ہی نہیں ہوئے کہ ہمارے امام جو تھے ان سے کچھ غلطی ہو گئی۔ تو کوئی صحیح حدیث بھی مل جاتی ہے تب بھی وہ ضد پہ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، ہم یہی کریں گے۔ کچھ مسلک میں تو بہت ساری جو ہے وہ ضعیف حدیثیں ہی زیادہ تر دلیلوں میں آئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ، جیسا کہ ہم ہر باری بتاتے ہیں کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ ہم لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ تو اگر ہم حدیث اور قرآن اور انہی صحیح باتوں پہ دے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہاں تو اب ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کسی عالم کو نہیں مانیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم حدیث آگے ہم خود سے نہیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کسی بڑے قاعدے کے انڈر میں نکالی، ایک بڑی حدیث کے نیچے بہت سارے مسئلے سالو کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا، کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ بھی اس حدیث کے اندر آئے گا، تو اس طرح سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی مرضی سے آج کسی ایک عالم کا ہم جو بات میرے بزنس میں یا میری اپنی فائدے میں سوٹ ہو رہی ہے تو ہم ان کی بات لے لیں، پھر کل ان کی بات لے لیں، پھر کل ان کی، تو جو صحیح حق باتیں پتہ چل رہی اس سے تو پرابلم یہی آ رہی تھی کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم مانیں گے تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم کو سچ بات، حق بات پتہ چلے اور ہم اس کو صحیح سے ماننے والے ہوں، چاہے ہمیں 10 لوگوں کو بتانے ہی پڑے کلاس میں کہ سوری جو کل بات ہم نے بتائی تھی وہ جو صحیح نہیں تھی اور آج یہ بات ہے۔ ہم اس سے بھی ڈرتے نا کہ ہم اپنے کلاس میں جا کے یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کل غلط بتا دیا تھا، تو آدھی کلاس سے اٹھ کے بھاگ جائے گی۔ تو اٹھ کے بھاگنے والے بھی غلط ہیں، چھپانے والا بھی غلط ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہوگی، اور الحمدللہ اس نے آ کے کلاس میں بتایا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کریکشن کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پھر اچھے سے آپ کو لیکچر ریڈی کر کے ہی درس ہونا چاہیے، نہیں آپ ہونے کے بعد بھی کوئی غلطی رہ گئی تو آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم حق بات بتائیں گے تو ہوگا، اتنی سی بھی تو بات ہے نا، یہ پھر غلطی میں چلا جائے گا۔ تو چلیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان چیزوں سے بچنے کی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے انکار کے سبب لعنت کے مستحق۔ تو اگر کوئی ایسا کرے کہ اس کو صحیح بات معلوم بھی ہو جائے، پھر وہ حق کو چھپائے، تو وہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ والی آیت یاد رکھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں 89 میں آنے والا ہے کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ حق کو چھپانے کی حرمت، یعنی کہ یہ کام حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صحیح بات پتہ ہو اور ہم اس کو حق بات کو جو ہے وہ باطل سے الگ کر کے ہی بتانا، یہ لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام دی جائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بتا دیا تو پھر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ دیندار ہو جائیں گے، وہ تو ہر وقت نماز مسجد میں جائیں، تو وہ تھوڑا سا کچھ پیرنٹس بھی کچھ نہ کچھ گھما کے بتا رہے ہوتے ہیں، یا نعوذ باللہ اپنا ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کہاں پر برے بن رہے ہیں۔ ہاں کوئی حکمت ہے اس میں، تو وہ بھی پھر جیسے کہ بات اور آئے گی۔ تو
حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، جیسا کہ سیکنڈ پوائنٹ اس حدیث سے نکلا نا، حق کو باطل سے الگ کرنا واجب نہیں، حق کو چھپانے پر وعید یہ تھی کہ حق کو چھپانے پر آگ کی لگام دی جائے گی۔ چلے پوائنٹس لکھیں تاکہ ہم لوگوں کو یاد رہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ سب اسی کے اندر ہے۔ جھوٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہی ہوتا ہے نا جھوٹ، تو سچ کے بدلے سچ ہی حق ہوتا ہے، تو جھوٹ کی بھی یہ باتیں پھر انشاءاللہ اسی کے اندر آ جائیں گی۔ اور ہمیں اس بات سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم حق بات کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی ٹیچر ہیں، یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، صحیح؟ تو حق کی ملامت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب کیوں چھپاتا ہے حق کو؟ یا تو کوئی فائدے کے لیے، یا پھر کسی سے ڈر کی وجہ سے، صحیح؟ کہ اگر ہم کہہ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا پھر اس کا کوئی فائدہ نکل رہا ہوتا ہے، اسی لیے تو چھپاتا ہے حق کو۔ تو کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو، یا اس نے دیکھا ہو، یا اس نے سنا ہو، یعنی صحیح بات، تو لوگوں کو ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے حق کے کہنے سے اسے نہیں رکنا چاہیے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اصل بات پتا ہوتی ہے، لیکن پوری طرح بات آپ کو نہیں پتا ہے، تو آپ خود ہی شیور نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں معذرت کر لینی چاہیے کہ بھئی ہمیں یہ پوری بات پوری طرح سے پتا نہیں ہے، اس لیے آدھی آدھی بات بتا کے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو پوری طرح نہیں معلوم ہے تو مت بتائیں، پھر اس وقت مت بتائیں۔ تو یہ پھر اچھا رہے گا کہ ہم آدھی بات نہ بتائیں، پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے حق کو چھپا لیا ہے۔ اسی طرح مصلحت کے تحت خاموش رہنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مصلحت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یہاں پر ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ حق کو چھپانے کی جائز صورتیں۔ یہ اب جائز صورتیں جب ہیں کہ اگر کسی بارے میں، بارے کیجیے، علم نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ پھر اب کب ہم، یہ ہیڈنگ ہونی چاہیے تھی اصل میں کہ یہ آپ جو ہے یہ یہاں پر کب ہم اسے چھپا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں علم نہیں تو بیان نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ اب اس وقت چپ رہ سکتی ہیں۔ پھر مصلحت کے تحت خاموش رہنے میں بھی گناہ نہیں ہے۔ تو مصلحت کیا ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ کوئی ایسی بات لوگوں کے اندر نہ بتاؤ کہ وہ ایسا کہنے شروع ہو جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا شروع ہو جائیں، یعنی کہ ہر ایک کی عقل کے مطابق اس سے بات کری جائے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی سمجھ میں نہیں نہ آیا اور وہ کہنے لگیں کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو میں تو ایسا نہیں مانتی کہ اللہ نے ایسا کہا ہو، صحیح؟ تو آپ سامنے والے کی سمجھ، آپ بھی وہ بگنرس ہیں اور آپ بتانے لگیں کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور پھر کافر بھی ہو جائیں گے، اور پھر ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور پھر یہی بات آئی نا کہ وہ ایسی باتیں، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں شروع میں ہی کہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آئے، وہ کہہ دیں گے نہیں نہیں بھائی رہنے دیجیے۔ یہ تھی وہ بات۔ تو ایسی بات میں یہ ہوتا ہے مصلحت کے تحت۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہرگز ایسی احادیث بیان نہ کریں جہاں تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو، یعنی جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں، ایسی حدیثیں ابھی سے آپ نہ بتانے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ بعد لوگوں کے لیے وہ فتنہ اور گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ تو مصلحت کے تحت کبھی خاموشی بھی اختیار کرنی پڑ جائے آپ کو، اس کے الٹا نہیں بتا دے کہ ہاں کرتے پھرو، لیکن کبھی خاموشی بھی اختیار کرنی پڑ جائے تو وہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہ وہ مثلا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ وہ مصر کے سے مدینہ چلے گئے تھے، اب جس شخص نے یہ کہا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تمہیں پکڑ لیں گے، تو اس کو تو پتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جا جا چکے ہیں، تو اب ان سے جا کر کوئی کچھ اس طرح کا کچھ بھی یعنی الٹا سیدھا کہہ دیتا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پہ آپ کو آدھی بات کہہ کے کہ ہاں نکل چکے ہیں، اب وہ کب نکلے تھے، کہاں پہنچے ہیں، کیا ہے، یہ پوری ڈیٹیلنگ دینے کے بجائے آپ کو اس کو بچانا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی جگہ پر بھی آپ جو ہے وہ
فائدے کی بات کہہ کے اور پوری بات نہ بتا کے ہم چپ رہ سکتے ہیں، کہ جیسے کسی کی ان کی زندگی کو خطرہ تھا، صحیح؟ تو اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے یا کسی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ حق بیان کرنے والے میں سے نہ بنیں کہ ساری کی ساری باتیں آپ بتا دیں۔ تو اس وقت ذرا سا خاموشی، تو یہ ہے مصلحت کے تحت چیزوں کو آ آگے آنا۔ لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو پاپولر اور اپنے لیے یہ امپورٹنس بنانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، صحیح؟ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور حق بات کرنے والا بنائے۔ جب حق بتانے سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو بات سے گریز کریں، ٹھیک ہے؟ گریز کریں یعنی کہ اس وقت پھر آپ نہ بتاتے پھریں۔ 43 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ابھی انہی کو آرڈرز آتے جا رہے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تمہارے عہد کو پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام بھی اہتمام سے کرو۔ کون سے؟ نمبر 1 نماز کی ادائیگی، سیکنڈ نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی، تھرڈ نمبر پر با جماعت نماز۔ تو یہود نے نماز پڑھنا تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازیں جو تھیں ان کو کم کروائی تھی نا، یہ آپ کو حدیث اگر سنے بھی ہو تو، کیونکہ آ، بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کہ وہ پابندی نہیں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 50 نمازیں لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، ان کی اتنی ایک دن میں 50 نمازوں کا حکم آیا تھا، تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی پھر نماز جو ہے وہ چھوڑ دیا کریں گے، تو کم کرنے کے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا کہ جاؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے فرماؤ، جا کے ان سے درخواست کرو کہ وہ نمازیں کم کر دیں۔ تو یہ بھی بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ہر شریعت میں حکم رہا ہے، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سود کھانا شروع کر دیا ان لوگوں نے، سوری، زکوٰۃ دینے کی بجائے سود اور کھانا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا، اور جماعت کے ساتھ تو پڑھنے کا کوئی ان کے یہاں خیال ہی ختم ہو گیا تھا کہ کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہو، تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ شرائط اور ارکان اور واجبات کے سمیت اس کو پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھا جائے، اور آج پڑھی کل پڑھی یہ والا کام نہ ہو، قائم ہو جائے نماز، ٹھیک؟ یہ پارٹ بھی ہم لوگ اس سے پہلے لے چکے تھے۔ تو صلاح کا لفظ جو ہے یہاں فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے، اور اس سے ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی نماز جو تھی وہ فرض تھی، صحیح؟ یہاں پر بھی جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ یہودیوں کے اوپر بھی نمازیں فرض تھیں، اور ان کے یہاں یہ کنڈیشن انہوں نے بنا لی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے وہاں ذکر آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، انبیاء 73، کہ ہم نے ان پیغمبروں کو نماز قائم کرنے کے لیے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو فی الحال اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تمام انبیاء کو نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ میری ذریت کو، رب اجعلنی مجھے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے قائم کرنے والا نماز بنا، نماز کو قائم کرنے والا، اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیے، صحیح؟
تو اس کا مطلب ان کے پاس بھی نماز، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی وہی کی گئی تھی کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی وہی کی گئی، ان کو بھی وہی کی گئی تھی کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا، ان سے بھی وعدہ لیا گیا، 83 آیت میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہاں پر بھی پتہ چلا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ان کو یہاں پر بھی حکم دیا، آگے بھی اور کلیئر آئے گا۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو جو جمع کر کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ان کو کیا حکم دیا تھا کہ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ انہوں نے حکم دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کے طرف کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ کا چہرہ بندے کے چہرے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اوکے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے سے مراد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز کو اس کی شریعت، اس کے شرائط معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز کی شرطیں ہیں۔ شرطیں کب ہوتی ہیں؟ کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے پہلے کہ آپ باوضو ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کی شرطوں میں آتی ہیں۔ اس کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں؟ جو رکن ہوتا ہے کہ اگر رکن چھوٹ جائے جس کی وجہ سے نماز کی جو ہے وہ، جیسے کہ سجدہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، قیام ایک رکن ہے، یعنی کھڑے ہونا نماز میں ایک رکن ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، ڈراپ کر دے، تو آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور رکن اگر چھوٹ جائے تو ہمیں رکن کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے لاسٹ میں۔ نماز کے واجبات بھی ہیں۔ واجبات کسے کہیں گے؟ جو کہ آپ کے جیسے کہ واجب ہے کہ ہم سجدے کے اندر جو ہے وہ دعا کم سے کم ایک بار پڑھیں، رکوع کے اندر جو دعا ہے وہ ایک بار پڑھیں، پھر واجب ہے کہ آپ سبحان، دو سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی پڑھیں۔ تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو رکن کے نیچے پہ آتی ہیں، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ رکن اگر آپ کا مس ہوا ہے تو آپ کو رکن ریپیٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر واجبات میں سے کچھ آپ کا مس ہو گیا ہے تو پھر واجبات میں سے ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا، بس آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گی تو آپ کا واجب جو ہے وہ اس کے سجدہ سہو کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نماز کی کمی کو قبول کر لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کتنا کمپلسری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ نماز میں واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یا یعنی سنتیں کیا ہیں۔ اگر سنت چھوٹ جائے گی تو کوئی آپ کو سجدہ سہو اور کوئی آپ کو گناہ نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ م، آپ کی وہ چیز جو ہے، ایک خوبصورتی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، اور ہم کون ہوتے ہیں چھوڑنے والے؟ تو وہ ایک پارٹ آتا ہے، کمی آ جائے گی خوبصورتی میں، لیکن ارکان چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اسی طرح واجبات چھوٹ گئے تو وہ آپ کے سجدہ سہو سے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب نماز کو بہترین طرح سے کریں۔ جی ہاں، رکوع اور سجدے کی خاص دعائیں حصن مسلم کتاب میں آپ دیکھیں گی تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، شروع میں ہم نے شیئر کی تھی، اور آپ وہ دعائیں بھی پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر حمد کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعائیں آپ یاد کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان کی ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیں اپنی پرسنل باتیں کہنی ہیں اللہ سے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ بچے کا یہ ہو جائے اور شوہر کا وہ مل جائے اور وہ والدین کے، تو وہ سب انہی دعاؤں کے اندر آ جائے گا۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود وہ جان لیں گے کہ آپ کی چیزیں کیا کرنی ہیں۔ تو بہتر اپنی دعائیں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعائیں، کمپلیٹ دعائیں اگر پڑھی جائیں رکوع سجدے میں تو وہ بہترین دعائیں ہوتی ہیں۔ جیسے مسلم میں آپ کو مل جائیں گی، یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی سی میننگ کے ساتھ یاد کر لیں، اور سبحان میم ربی ایک العظیم یا دو سبحان دعائیں ربی العلی۔ میم ایک دو دعائیں بھیج دیے۔
مطلب اوکے. آسیہ، ٹیچر آسیہ آپ موجود ہیں؟ ٹیچر آسیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم میم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی دیکھیں آپ نکال دیں انشاءاللہ اس نے مسلم سے رکوع جی اور میم. سجدے میں. موسٹلی جو ہیں وہ دونوں میں بھی پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر آپ وہ یاد کر لیں گی ایک دعا تو وہ دونوں میں آپ پڑھ سکتی ہیں. چلیں تو یہ جی نکال میم کے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھیجیں آپ ہمیں، تو ہم دیکھ کے پھر گروپ پہ ڈالتے ہیں. یا آپ کو پکا معلوم ہے اس میں مسلم سے ہی نکال لیں تو آپ ڈال دیجیے. ٹھیک، ٹھیک میم انشاءاللہ. اوکے. تو یہ ہو گئے ارکان، واجبات. ہمارا اور ٹھیک ہے میم. آسیہ آپ نے ہم سے کچھ کہا؟ نہیں میم بائی مسٹیک ہو گیا، مائک اوکے انمیوٹ تھی. سوری. چلیے چلیے کوئی بات. تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا تو کتنا ضروری ہے، یہ پہلے ہمارا سوال ہوگا فوراً ہی جا کے. تو نماز کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہاں تک پڑھا تھا؟ واجبات اور اس کو مکمل کرنے والے چیزوں کے ساتھ بجا لاؤ، یعنی کمپلیٹ کرو، پورا کرو. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا تھا، اور یہی حکم اس امت کو بھی دیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری آنے والی اولادوں کو، سب پوری ذریت قیامت تک کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نماز کا پابند رکھے، کیونکہ یہ 5 بار دن میں پڑھنی ہے. اور اس میں جو ہے بہت جلدی سستی بھی آ جاتی ہے کہ ابھی تو پڑھی تھی، اچھا پھر سے پڑھیں، اچھا اب تو بزی ہو گئے، اب تو یہ کرنا تھا مجھے ابھی نماز. تو اس سے جو ہے وہ لذت، زبردستی ہمیں اس کے اندر محبت ڈھونڈنی ہوگی. زبردستی، جیسے کہ ہم جب زبردستی والا پارٹ کرتے ہیں تو ایسا ہم لوگ محسوس کرتے ہیں نا، کیوں نہیں آپ میننگ پڑھیں اس کی، آپ خود بخود زبردستی دل لگائیں کہ نہیں میں نماز میں ہوں. ابھی دیکھیں کتنی اچھی بات پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ ایسی باتوں کو لکھیں، اس کو ریوائز کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ بندہ جب آپ دیکھیں ہاتھ اٹھا کے جو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، یعنی اب پوری دنیا ہم نے پیچھے چھوڑ دی اور ہاتھ باندھ لیا کہ سب پیچھے. اب اس وقت میں اور میرا رب اسٹریٹ سامنے ہیں ایک دوسرے کے، ان کا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرے چہرے کے سامنے ہے. اذانیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ نماز پڑھ لیجیے مغرب کی، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں اور پھر ریپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انبیاء مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف دوڑتے تھے. آتی الزکا نہیں، وآتوا الزکا، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ اس کو 2 معنوں میں لیا جاتا ہے. ایک ہے بڑھ جانا، اور ایک ہے کہ دوسرا کیا ہے، پاک ہونا، تزکیہ کے معنوں میں آتا ہے. تو زکوٰۃ سے دولت بڑھتی ہے، اور گناہ بھی دھلتے ہیں، مال صاف ہو جائے، یعنی پاکی بھی ملتی ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور بڑھتی بھی ہے دولت. سبحان اللہ. تو یہود پر نماز بھی فرض تھی، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض تھی. یہ تزکیہ سے لیا گیا ہے، مراد پاکی و طہارت ہے. ٹھیک، مال پاک ہو جاتا ہے، مال کی طہارت کے لیے اس کا زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھ بھی جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے دونوں ہی ورڈ کی میننگ نکلتی ہے. تو میم مال بھی طہارت صاف، مینس کیا ہوتا ہے؟ طہارت پاکی کو کہتے ہیں. اوکے. اس سے گناہ بھی ڈھلتے ڈھلتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہودی بھی زکوٰۃ ڈھلتے ادا ہیں، کرتے تھے؟ ہاں سبھی کو آیا ہوا. ابھی تک دیکھیں نماز کا بھی آیا تھا، اور یہودیوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم تھا. پچھلی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ کے حکم تھے، ان کو بھی تھا. دھلتے اوکے. ہیں کر لیں گے، اس سے گناہ بھی دھلتے ہیں. ٹھیک، زکوٰۃ میں مال بڑھتا بھی ہے. تو سبحان اللہ، یہ پوائنٹ ہم لوگوں کو ملے. یہودیوں پر نماز فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی، یہ پتہ چلا. اور انہوں نے نماز کا کیا حال بھی بنایا ہوا تھا، یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا. صحیح. ورکعوا مع الراکعین، تیسری جو چیز ان کو کہی گئی اس آیت میں، کیا کیا چیزیں کہی گئی تھی؟ کیا کیا پڑھا؟ نماز 3 پڑھنا، چیزیں. زکوٰۃ دینا، اور رکوع کرنا.
نماز، زکوٰۃ اور رکوع۔ رکوع کرنے سے مراد ہے کہ چلے اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھو، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ نماز کا ایک اہم رکن ہے رکوع، یعنی کہ ایک اس کا رکن کسے کہتے ہیں؟ پلرز، ٹھیک ہے؟ تو نماز کا ایک اہم پلر ہے رکوع۔ تو یہاں مراد پوری نماز سے ہے، خالی رکوع کرنے سے مراد نہیں ہے کہ آپ آئیں اور رکوع کر کے چلے جائیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ ایک انداز ہے یہ کہنے کا کہ اور پھر باجماعت نماز کی اہمیت بھی اس سے پتہ چل رہی ہے۔ نماز ایمان کی علامت ہے، بچوں کو بچپن سے ہی شروع کرا دینی چاہیے، کیونکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی عادتیں نہیں بنی ہیں، اور پھر ہم چاہیں کہ اتنا بڑا کام شروع کر دیں، دن میں 5 بار نماز پڑھیں، وہ بھی اس کے وقت پر، بہت مشکل کام ہے اگر بچپن سے ہی نہ بتایا جائے۔ تو رکوع نماز کا اہم رکن ہے۔ رکوع سے مراد پوری نماز کی ادائیگی اور نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز باجماعت کی فضیلت می نہیں، یہاں پہ نماز کے باجماعت پڑھنے کی فضیلت بھی ہم لوگوں کو پتہ چل رہی ہے۔ تو بچپن سے ہی بچوں کو شروع کر دینی چاہیے، نماز کا وقت آتے ہی پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، ہم سبھی کو ایسا کرنا چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کا وقت جیسے ہی آ جائے تو ہمیں زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آپ زیادہ تر واقعی مصلوات الزکاة ہی دیکھیں گے، صحیح؟ تو زیادہ تر ایسے ہی آتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، جو کہ مالی عبادت میں سے ہے۔ اسلام کی یہ پہچان ہے کہ زکوٰۃ سے مال کا شر اور جو وبال ہے، جو برائی ہے، جو اس کی شر مانے برائی ہے، آپ کہیں جو شر ہے وہ دور کیا جاتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، صحیح؟ مال کی برائی دور ہو جاتی ہے، میل کچیل نکل جاتا ہے، جو مشکوک مال ہے، یعنی جس میں شک ہو کہ پتہ نہیں کیسا ہے، وہ نکل جاتا ہے، الحمدللہ۔ دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، تو جو دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنے والا جنت میں یہ چیز جو ہے وہ جنت میں لے کے جانے کا ریزن بنے گی۔ اس آیت سے جو پتہ چلا، یہ نماز کی اہمیت، ایمان کی علامت، ٹھیک؟ یہ جو ایمان لاتا ہے تو یہ اللہ کے پہلے حکم میں سے آتا ہے، تو وہ فوراً نماز بھی ادا کرتا ہے جو ایمان والا ہوگا، اس کو نماز اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کا حکم ہے، تو وہ اسے باجماعت ادا کیا کرتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سن کر اذان یعنی کہ کوئی شخص اذان سن لے اور وہ نہیں آئے تو اس کی نماز نہیں، سوائے کسی عذر کی صورت میں، یعنی کہ اذان سنے اور وہ مسجد نہ جائے تو اس کی نماز نہیں، کہ یعنی مردوں کے لیے ہے، تو بغیر عذر کے گھر میں نماز مردوں کی قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا پارٹ ہے ہمارے مرد حضرات کو، تو باقاعدہ وضو کر کے 5 بار مسجد جا کے حاضری لگانی ہے۔ کسی کے گھر کی مسجدیں قریب ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہیں، جن کی مسجدیں بہت کہیں دور ہیں، ان کے اوپر بھی ایک نابینا صحابہ تھے جنہوں نے پوچھا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کے جایا کرے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راستے میں ایسے زہریلے بچھو اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور جو مجھے دکھتا نہیں، کبھی پیر پڑ جاتا ہے، کبھی، یعنی اتنی تکلیف تھی۔ ہم لوگوں کو تو ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اکے بھی ہیں سبھی کچھ، اور ہمت سے ہے، ہاں سستی ہے۔ سستی کے لیے پچھلی بار ہم لوگوں نے دعا کہی تھی، اور یہ دعا ہم لوگوں نے پڑھی ہے آیت نمبر، جب ہم لوگ اس پر تھے تو اس کی PDF میں تھی 12 13، آپ دیکھیں گے 13 14 ایسی کوئی سی آیتوں کی PDF میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ، اور گروپ میں بھیجی بھی گئی تھی، اور اس وقت کیوں ہم لوگوں نے یہ دعا لی تھی وہ بھی آپ ریپیٹ کیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایسی کیا کمیاں کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی دی گئی تھی۔
تو بات کیا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی ہم سستی میں آ کے یہ چیزیں کرنا شروع، موسٹلی ہم لوگوں کا سستی میں آ کے، جب سستی میں انسان پڑتا ہے تو پیچھے، پھر بہت پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عاجزی اور کاہلی، کسلان، جو کسل کے لیے آیا وہ تھا، وہ ساری چیزوں سے محفوظ رکھے ہمیں۔ تو جیسا کہ بات ہوئی تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ اگر آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کس طرف سے جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں، تو انہوں نے کہا جانا پڑے۔ تو ہمیں کون سی ایسی مصیبتیں آئیں جو ہمارے جو عذر مانے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ریزن ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، شرعی عذر ہو، یعنی کہ پکا ریزن ہو کہ آپ بیمار تھے تو آپ مسجد نہیں جا سکے، آپ کے چوٹ لگی تھی تو آپ کے یہ ہو گیا، آپ اس وقت گھر میں پڑھ رہے تھے، تو کوئی عذر ہو تو پھر کوئی اور بات ہے۔ لیکن اگر عام طور پر کوئی اذان سنے اور مسجد نہ پہنچے تو اس کی نماز نہیں، اور وہ آدمیوں کی باجماعت ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ تو گھر میں جو پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانے، اللہ عالم کہ کس درجے کی ہے یا کیا ان کے پاس ایسی تکلیفیں ہیں۔ تو فی الحال اپنے گھر میں بھی ہمیں بچوں کو، اگر لڑکے ہیں تو بچپن سے ہی ان کو نماز کے لیے باہر جانے کے لیے کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کب سے آپ لوگوں کا میرا مائک بند ہے؟ کب سے کہاں تک آپ لوگوں نے سنا تھا؟ یہاں پر بات ہو گئی تھی باجماعت نماز کی، صحیح؟ اس کے آگے سے جی استاذہ، آپ جی عذر کے میم، بارے میں بتا رہی تھی، جی، اور اس لڑکوں کے کو بعد بھی آپ باجماعت کے بارے میں بتایا تھا آپ نے۔ اوکے، لڑکوں کو بھی مسجد کو بھیجنا چاہیے۔ ہاں۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا تھا، کچھ ہی بھی ہم نے ذکر کیا، بات کیا ہے کہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ حدیث، اگر ان کی سب کی حدیثیں موجود ہیں، اور اگر ہم لوگ حدیث پڑھیں گے تو کافی ٹائم جاتا ہے، اس وجہ سے پوائنٹس یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ان کو پھر انشاءاللہ آپ کو حدیث کے ساتھ یہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات ہو رہی تھی کہ نماز با جماعت ادا کرنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ کو، آپ کو چاہیے کہ اللہ آپ سے خوش رہیں، راضی رہیں، تو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے مردوں کو، ٹھیک ہے؟ ایک اور پوائنٹ ملتا ہے کہ باجماعت، جماعتی یعنی جو جماعت سے نمازی ہے وہ جنت میں اس کی مہمانی کا سبب بنے گا، اس کو جنت میں مہمان نوازی کری جائے گی، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ باجماعت نماز تھا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور قیامت کے دن نماز کا محاسبہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا، یعنی یہ بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ
سب سے پہلے چیک کی جائے گی اور اس کے بعد ہی ہمیں آگے بڑھنے ملے گا۔ نماز کی با جماعت کی اہمیت، جس مرد نے اذان سن لی اس کی، یہ دیکھیں پوائنٹ یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے الگ سے نکالے ہوئے ہیں کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، اس وجہ سے دوبارہ یہاں پہ لکھے ہوئے نماز گھر میں نہیں ہوتی، بغیر عذر گھر میں نماز کا قبول نہ ہونا، یہ پوائنٹ بھی پتہ چلتا ہے جو حدیثوں سے ثابت۔ نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ چلے لکھے ہوئے ہم نے کہا تھا لکھ لیں۔ نماز با جماعت جنت میں مہمانی کا ریزن ہے۔ قیامت کے دن نماز کا محاسبہ سب سے پہلے ہوگا۔ زکوٰۃ کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلی۔ نماز کے بعد جو سب سے پہلے بات آتی ہے وہ ہماری زکوٰۃ کا درجہ ہے، اور اسلام میں ایک اہم حصہ ہے اس کا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا شر اور وبال دور ہوتا ہے۔ جنت سے نہیں، زکوٰۃ سے مال کی برائی دور ہو جاتی ہے، میل کچیل نکل جاتا ہے۔ دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا جنت میں لے کے جانے کا ایک ریزن بنے گا، باعث ہوگا جنت کا، باعث یعنی سبب، ریزن۔ آیت نمبر 42، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اچھے سے آپ لوگوں کو الحمدللہ ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں نے سیکھا تھا کہ تم امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو لوگوں کو بر کا، ڈر کا، تقوی کا، وَتَنْسَوْنَ نسیان سے ہے، اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے میں سے ہو، یعنی اہل کتاب سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا کہ تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اسی سلسلے میں اپنی بات کو، اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور بہت بری صفات ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو جس میں خیانت، خیر چھوڑنے اور قول عمل میں تضاد پر بہت شدید وعید آئی ہے، یعنی کہ جس میں خیانت کے یعنی امانت کے بدلے خیانت، یا پھر خیر چھوڑ دی جائے، برائی کو اپنا لیا جائے، اس کے بارے میں، اور قول عمل میں تضاد، یعنی کہ کچھ کہو، قول کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، تضاد مانے اس ایک دوسرے کا اپوزٹ ہو وہ چیز، اس کے بارے میں بہت شدید وعید آئی ہے۔ کس میں؟ ان کی کتابوں میں، تورات میں۔ تو یہ عام طور پر یہ بات جو ہے وہ ایسا ان کو معلوم تھا، تب بھی وہ ایسا کیا کرتے تھے، تو انہی کے بارے میں پھر سے آگے بات، اور ان کو خاص، سبھی کو عام حکم مل رہا ہے۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ تو جیسا کہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر ایک اور بہت بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان لانے اور بھلائی کا کرنے اور نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ انہیں جو باتیں دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہونی چاہیے، وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ تم تو تورات پڑھنے والے میں سے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور اس میں یہ سارے احکامات موجود ہیں جو تمہارے اپنے اندر نہیں۔ تو البر میں نیکی اور خیر کے تمام اعمال شامل ہوتے ہیں۔ بر ایسے اسم ہے جو نیکی اور خیر کے تمام اعمال میں سے ہر عمل کو شامل ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام کیا جائے تو وہ بر کا کام ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا نا، ابرار بھی لوگ نام رکھتے ہیں، بریرہ بھی نام ہوتا ہے، تو وہ نیکی کے کام کرنے والے، یہ مراد ہوتا ہے ان سے۔ اور نسیان وہ غفلت ہوتی ہے جو کسی چیز کا علم حاصل ہونے کے بعد، یعنی ہم کو معلوم ہو کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، اس کے بعد بھولنے سے مراد ہے نا، اس کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی تمہیں پتہ ہے اور پھر بھی بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ خود اس کا خیال ہی نہیں کرتے، اپنے لیے بھول جاتے ہیں، اوروں کو یاد دلایا کرتے ہیں اور اپنے لیے یاد ہی نہیں رہتا ہم۔ تو یاد رہنے کے برعکس ہے نسیان، بھولنے سے مراد ہے، یعنی یاد رکھنے کے اپوزٹ ہے،
اور برعکس اپوزٹ کو کہتے ہیں۔ نسیان وہ غفلت ہوتی ہے جو کسی چیز کا علم حاصل ہو جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ صحیح؟ آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوتی ہے، پھر آپ کہہ سکتی ہیں کیا کہ ہم یہ چیز بھول گئے؟ نہیں، تب تو آپ کہیں گی کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بھول گئے کب ہم کہتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہو اور ہم پھر اس کو بھول جائیں۔ تو ان کو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اس لیے آیا کیونکہ وہ ان کو معلوم تھا اور پھر وہ اس چیز کا خیال نہیں رہتے تھے، غفلت برتتے تھے، اس کے بارے میں غفلت میں پڑے رہتے تھے اور اپنے لیے نہیں کرتے تھے۔ ہاں، دوسروں کو اپنا جو ان کو ایسا لیڈرشپ چلانے کے لحاظ سے وہ دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ایمان لانے کا اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ اوکے، ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینہ کے یہود میں سے ایک شخص اپنے داماد، رشتہ دار اور اس آدمی کو جس کے اور اس کے درمیان مسلمانوں میں سے کوئی تعلق ہوتا، یعنی کہ ان کا کوئی شخص اگر مسلمان ہوتا، اس کو کہتے جس دین پر تم قائم ہو ثابت قدمی سے قائم رہو، یعنی کہ خود تو وہ یہود ہوتا لیکن اگر ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہوتا تو وہ اس کو آ کے یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے اس دین کے اوپر قائم رہنا، یہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے اس چیز کے اوپر قائم رہنا۔ مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ جو ہے وہ آیا کرتا تھا، اور جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس سے ملنے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا، تو ڈر تھا کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں فوت نہ ہو جائے۔ تو اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو اس نے کیا کرا تھا؟ اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، اور اس کا باپ جو یہودی تھا اس نے کیا کہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ صحیح، تھوڑے دن پہلے ہم لوگوں نے اس کو پڑھا تھا۔ تو یہ پھر خود وہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اپنے بچے سے اس نے کہا کہ ہاں کر لو، اور وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو خود نہیں مسلمان ہوئے، بچے کو کہا کہ ہاں تم ہو جاؤ۔ تو ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہی پارٹ آپ کا یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے جو بھی ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو کسی بھی صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دوسروں کو کہے کچھ کرنے کے لیے تو خود پیچھے نہ رہے۔ ٹھیک، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود اگر اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی کہ اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے، تو کیا وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص اگر بیمار ہے، وہ تہجد میں روز نہیں اٹھ سکتا ہے، تو کیا وہ کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ تمہیں تہجد میں اٹھنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے، وغیرہ وغیرہ؟ جی ہاں، بتا سکتا ہے بالکل، کیونکہ وہ معذور ہے، یعنی کہ وہ خود اس وقت اس کے پاس عذر ہے، اس کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ بیمار رہتا ہے، وہ تہجد میں نہیں اٹھ سکتا، تو پھر وہ کہے کہ میں خود نہیں کر پا رہا ہوں، اب میں کسی کو نہ کہوں۔ نہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ خود معذور ہے تو وہ ایسی وہ کمزور ہے، تو پھر وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، تم پڑھا کرو، کم سے کم میں نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک، ایک شخص کے پاس مال ہی نہیں ہے تو کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ تمہیں زکوٰۃ کے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ سزا ہے، وغیرہ وغیرہ؟ جی ہاں، بتا سکتا ہے۔ تو اور ایک شخص کے اس سے کوئی برائی اگر مان لے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے، یہ چلیں تو یہ تو ہم کو کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس لیول پہ ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم نہیں، ہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ ایسا بھی ہے کسی کے ساتھ کہ کوئی وہ انسان ایسا ہے کہ وہ کسی برائی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور
مان لیں کہ اللہ نہ کرے کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ روز اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آ، اسے چھوڑنا ہے، پورے ایفرٹ میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح اس برائی کو چھوڑ دے۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا بچہ بھی شروع ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا وہ کہے کہ ابھی تک میں نے تو سگریٹ چھوڑی نہیں، میں اپنے بچے کو کیسے نہیں، وہ بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ کوشش میں ہے، اس سے کامیاب ہو نہیں پا رہا۔ تو یہ اس کے اندر نہیں آئے گا کہ خود تو کر نہیں رہے ہیں دوسروں کو، ہم کوشش میں ہیں تو ہم پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ والے پارٹ میں ہماری بہت ساری چیزیں آ جائیں گی نا، کہ ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مجھ سے یہ برائی ہو جاتی ہے، تو آپ ایسے نہیں ہو جائیں گے کہ ابھی تک میں خود کر رہی ہوں، تو جب میں نے نہیں چھوڑی تو میں دوسرے کو نہ کہوں۔ آپ ایفرٹس میں ہیں، آپ کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ سے کبھی کبھی ہو جا رہی ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ یا رب جو ہے وہ اس کو مجھے میری یہ چیز چھڑا دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ میں تو ابھی خود ہی عمل کرنے والی نہیں ہوں، تو ایسا کرنے والے پر ڈبل گناہ ہے۔ ایک اپنے عمل نہ کرنے کا کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہ چیز، دوسرا کہ وہ دوسروں کو حکم نہیں بتا رہا۔ یہی کہہ کے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں نا، کہ ہم جتنا پڑھ لیں گے اتنا ہی ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ایک اور پارٹ بھی آ رہا ہے کہ وہ تیسرا 3 اس کے اندر پھر گناہ شامل ہو گئے۔ پہلا یہ کہ اس نے اسی نظریے سے علم نہیں حاصل کیا، دوسرا یہ کہ اس نے علم حاصل کر لیا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو یہ آپ جان لیں کہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ گناہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو دونوں فریضے ہیں، کوئی حکم سنے خود بھی کرے، اور اگر بتائے جب ہم خود کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کو بھی بتائے۔ تو 50% کام جب ہم خود کر لیتے ہیں تب ہمارا ہوتا ہے، اور جب اوروں کو بتاتے ہیں تب ہمارا 50% ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے 100% پھر ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص 50% کر لیتا ہے تو 50% اس کا کیا ہے کہ پھر 50% اس کے اوپر کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ 100% ہو جائے، کہ خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ ایسا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اسی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کوئی سنتا ہے کبھی نہیں کوئی سنتا نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی کہ تم جاہل نہیں ہو، عوام میں سے نہیں ہو، یعنی کہ لیڈر میں سے ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس علم ہے، علم کے باوجود عمل نہ کرنے والا جاہل ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے بات اس سے پہلے ہی بتائی تھی نا، کوئی عالم کب کہلاتا ہے کہ جو اس نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں تب عالم ہوتا ہے۔ آپ کب اس کو عالم کہتی ہیں؟ جس کے پاس نالج ہو۔ اس کے پاس نالج تو ہے کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، وہ جا جا کے آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گی؟ عالم یا جاہل؟ جاہل ہی کہتے ہیں کہ جب جس چیز کے بارے میں اسے پتا تھا کہ وہاں پہ گڈھا ہے اور اسی میں جا کے گر گیا، تو اس کو ہم لوگ جاہل ہی کہتے ہیں۔ صحیح؟ تو کوئی بھی شخص، ہم میں سے بھی اتنا ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کو پھر عمل پہ نہیں لائیں گے تو سیکھنا نہ سیکھنا سب برابر ہے۔ اصل مقصد ہی ہمارا، پچھلی بار بھی جو ہم نے آپ کو مثال بتائی تھی کہ کسی نے بیلنس کرنا سیکھ لیا اور وہ پھر بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسے ایسے اسٹیپ ڈالتا ہے اور گرتا ہے تو اس کا سیکھنا کسی کام کا نہیں نا۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھی باتیں پتہ چلی اور اس پہ اپنے عمل کے اوپر ایک اچھا زور ملا، اور ایسا نہیں کرنا ہے کہ ابھی میں نے تو کرا نہیں ہے، میں دوسرے کو کیا بتاؤں۔ آپ کوشش میں آپ دوسرے کو بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کی وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھنے والے میں سے ہو، جاہل نہیں ہو، تو انشاءاللہ تم علماء ہو، جاہل نہیں ہو۔ علم کے باوجود عمل نہ کرنے والا جاہل سے بھی بدتر ہے۔ لیجیے، یہاں جاہل تھا، یہاں لکھا جاہل سے بھی بدتر ہے۔ ہاں، افلا تعقلون۔ اس کے یہاں پہ نصارہ نے جہالت کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی، علم حاصل کیا نہیں کیا۔ ہاں، جو شروع میں وَلَضَّالِّينَ آیا تھا نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی کیا تھا کہ اس کے اندر موسٹلی لوگ اسی کو ڈالتے ہیں کہ علم لیے بغیر عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ نصارہ اسی طرح کے تھے، علم حاصل نہیں کیا اور جاہل بن گئے۔ اور یہود کا کیا تھا مشکل؟ یہودوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس علم تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین دونوں اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ اللہ کا غضب کس کے اوپر ہے، اور لعن ولا الضالین گمراہ کون لوگ ہیں۔ تو وغضب اللہ علیہم ولعنہم،
سورہ فتح، اور اللہ ان پر غضبناک ہوئے اور ان پر لعنت کی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہاری عقل تمہیں یہ بھی نہیں بتاتی کہ تمہیں پہلے خود کو کرنا ہے اور پھر دوسروں کو کرنا ہے۔ ہمارے اوپر دو فریضے ہیں، کوئی حکم سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں۔ افلا تعقلون، چلے یہاں پہ الحمدللہ یہ پتہ چل گیا۔ اچھا، پارٹس ہم لوگوں کو کیا ملے اس آیت میں سے کہ جو دوسروں کو حکم دے نیکی کا اور خود عمل نہ کرے، ایسے لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ صحیح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کہ یہ عقل کا کام کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا پتہ چلا کہ خود نہیں کر رہا، دوسروں کو بتایا جا رہا ہے یہ عقل کا کام نہیں ہے، ایسا انسان بھی عقل والا نہیں ہے، جاہل ہے، بے وقوف ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے، اس کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ وہ حدیث میں آتی ہے، وہ جو آپ نے پڑھی ہے نا اسرا والی حدیث کی، معراج اور اسرا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گئے تھے تو انہوں نے ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ان کا گزر ہوا تھا جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آگ کی قینچیوں سے ان کے منہ کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا کے خطیب ہیں، یعنی خطاب کرنے والے لوگ، کہ لوگوں کو جمع کر کر کے بتایا کرتے تھے اور لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو، سننے والے بھی اور ہم جو بول رہے ہیں، ہمیں بھی بولنے کے ساتھ ساتھ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ کیونکہ وقت کی خرابی میں کبھی کبھی موبائل جو مصیبت بنا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی تو اللہ کرے کہ ہم اپنی PDF کھول کے پڑھنے لگے ہیں، اللہ کرے کہ ہم کوئی اور آیتیں پڑھنے ہی لوگ کچھ اور اسکرول کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں کچھ بھی آنا شروع ہوتا ہے، تو اللہ توفیق دے کہ یہ اس گناہ سے بچیں۔ اور بھی ہم اپنے اپنے گناہ، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کہتے تو ہیں کہ وقت کی پابندی کیجیے، کہ یہ پڑھیے وہ کریے، اور خود کبھی سستی میں آ کے نہیں گئے۔ تو بہت اچھی دعا جو پچھلی بار پڑھی تھی، اب وہ بھی ہم پابندی سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ جو بول رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے بن۔ تو جو تھے وہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور لوگوں کو بولا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کی سزا دیکھی، آگ کی قینچی سے ان کے منہ کاٹے جا رہے تھے، اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمیں ایسا چراغ بننا ہے جو دوسروں کو روشنی دے، اور ایسا چراغ نہیں بننا ہے جو صرف دوسروں کو روشنی دے اور خود صرف اور صرف جل رہا ہو، یعنی اپنی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کے پاس تو صرف جلن ہو، جلتا ہی ہو بس۔ وہ بھی حدیث یاد ہوگی، ایک اور حدیث اسی میں شامل کیجیے کہ قیامت کے دن ایسے 5 سوال کیے جائیں گے جس کا جواب دیے بغیر انسان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہر شخص سے کہ علم حاصل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ صحیح، یہ حدیث لکھ لیجیے ہم وقت کے لیے کہ ڈھونڈ کے لانے کہ وہ کون سے 5 سوال ہیں جو قیامت کے دن کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ایک اور کوئی حدیث ڈھونڈنے کے لیے ہو سکتی ہے، یہ آگ کی غچی، خیر یہ تو پھر ایزی ہے، آپ خالی لکھ لیں سزا میں۔ اور پھر اب کیا کرنا ہے؟ ڈر جانا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ سے خوب دعا کیجیے کہ اندر جو ہمارے جاننے کے بعد بھی کاہلی، عاجزی، کبھی عاجزی کی وجہ سے عاجز ہونا کیا ہے کہ ہم اس چیز کو کر ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاس وہ سرکمسٹانسز یا وہ ماحول ہی نہیں بن پا رہا گھر میں کہ ہم یہ کام کر لیا کریں۔ تو اس سے بھی کہ علم انی اعوذ بک من العجزی، تو ایسے کہ اللہ کے احکام کو کرنے میں ہم عاجز ہو جائیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسے بیماری، کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے ہم نہ کر پا رہے، پھر کسل، یا تو ایک یہ بات ہوتی ہے یا یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اچھا بھی کر لیں گے، اچھا کل سے اٹھیں گے، کل سستی آ رہی ہے نا، اس سے بھی پناہ میں۔ اوکے، الحمدللہ آیت 44 کمپلیٹ ہو گئی۔ چھوڑیں گے آپ پہلے انہیں ان کو فالو کر رہے ہیں نا، ہم کو روزینہ میڈم آ رہے ہیں نا، کوئی شٹ۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی وہ سوال بول دیجیے ہم کو، وعلیکم سوال السلام کیا کی ہے؟
جی کیا ہے یہ قیامت کے دن کون سے؟ جن کے جب آگ کے قینچی سے منہ کاٹے جا رہے ہوں گے وہ لوگ ہیں جو نہیں، 5 جی سوال کے جو کیا بتانا جی ہے؟ 5 سوال والی حدیث نکال کے لکھنی ہے آپ لوگوں کو کہ وہ کون سے جی سوال ہیں 5 جو قیامت کے دن کرے جائیں گے، جس میں سے ایک سوال ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ علم جو حاصل کیا ہے اس پر کتنا عمل کیا، ٹھیک، یہ ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ پڑھی بھی حدیث ہوگی آپ کی انشاءاللہ، بس صحیح سے سارے 5 کے 5 سوال ڈھونڈ کے لائیے کہ کیا ہیں، قیامت کے دن یہ سوال ہوں گے۔ تو ابھی سے جب ہم آپ کو کویشچنس آلریڈی قیامت کے دن کے بتا دیے گئے ہیں تو اس کے آنسر الحمدللہ سارے پیپر لیک کیے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بس اس کے آنسر ڈھونڈے اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں تاکہ ہماری زبانوں سے نکل سکیں۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے آپ کے نمبر کو فیس بھیجی ہے میم، اور میری بیٹی کا کتنا فیس ہے میں نے پوچھا تھا آپ سے، آپ نے دیکھا ہی نہیں میسج۔ جی وہ شاید آپ نے فیس انچارج کو بھیجا ہوگا، وہ ٹیچر معینہ ہے تو وہ تھوڑا مصروف نہیں، ہوتی ہیں آپ کا سارے نام سیو تھا میرے پاس، سمینہ اس لیے۔ احترام۔ جی میم، وہ نمبر تھا۔ اوکے، آپ کے پاس معینہ میم کا نمبر ہے؟ نہیں، یاد ٹیچر نہیں میم۔ روبین آپ کلاس میں ہیں، کون ہے؟ آسیہ ہیں، آسیہ آپ ان کی ہیلپ کر دیجیے جی جو میم کوئی انشاءاللہ۔ ہیں۔ ٹیچر روبینہ بھی ہیں، ٹیچر روبینہ انچارج ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھیں یہ کون بات کریں، شاہدہ بانو؟ جی میم، جی شاید آپ لاسٹ ہم سے پرسنل پہ بات کر لیں، پرسنل پہ میسج کر لیں، ہم سے بات کر لیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، میم ٹھیک ہے؟ لاسٹ نمبر 544 ہے۔ 544 تو یہ تو موئینہ استاذہ کا نمبر ہے۔ اچھا، میں یہی نے۔ فیس انچارج ہیں، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ ان کو میسج کیجیے وہ جی دیکھیں میم، گے۔ جی اچھا میم، جزاک ٹھیک اللہ۔ ہے، اوکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔